السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ لیکن بعد ازاں مارسی نے اسے یہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ وہ سپہر کے بعد اسے آ کر لے جائے گا۔ اب وہ مارسی نہیں تھی بلکہ ایک مسلمان دوشیزہ غزالہ تھی، لیکن ابھی اسے اپنا یہ نام اپنی ماں اور ابو جعفر سے چھپانا تھا۔ سپہر کے بعد اکبر مارسی کو لینے کے لیے آ گیا اور مارسی قاسم کے تمام اہل خانہ کے ساتھ پیار اور محبت کی بے تکلفی میں بہت سا وقت گزارنے کے بعد اپنے گھر لوٹ گئی۔ اگلی صبح طاہر قونیہ کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے صرف اپنی بیوی کو اتنا بتا دیا تھا کہ وہ عشاء کوچک سلطان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے تاکہ قاسم کی رہائی کے لیے کچھ کر سکے۔ اس نے ساتھ ہی اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ فی الحال اس کی روانگی سب سے پوشیدہ رکھی جائے۔ سکینہ نے اسے نماز فجر کے بعد پوری تیاری کے ساتھ روانہ کیا۔ ادھر مارسی قاسم سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ آج صبح ہی اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ قصر سلطانی جا کر کسی نہ کسی طرح قاسم سے ملنے کی کوشش کرے۔ قصر سلطانی میں مارسی کا آنا جانا کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ البانوی کنیز مارتھا کی بیٹی تھی اور سکندر کی پسند، لیکن آج صبح وہ گھر سے روانہ ہونے لگی تو اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ اے لڑکی، یہ تو پھر کہاں چل دی پوچھے بتائے بغیر؟ مارسی کو ماں کا روکنا بہت برا لگا۔ اس نے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ یہی نزدیک ہی جا رہی ہوں، قصر سلطانی تک۔ مارسی نے غالباً محل میں موجود اپنی کسی سہیلی کا ذکر بھی کیا، لیکن آج مارتھا کے تیور ہی کچھ اور تھے۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولی، خبردار، تو کہیں نہیں جائے گی۔ تجھے معلوم ہے کہ تو البانیہ کی ہونے والی ملکہ ہے؟ کل تو سکندر کے ساتھ البانیہ کے تخت پر بیٹھے گی۔ کچھ اپنی حیثیت کا خیال کر۔ یہ تو کہاں گھومتی رہتی ہے دن بھر؟ میں نے آج صبح بھی اکبر کو 1-2 دن کی چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ مارسی اپنی ماں کے جملے سے ٹھٹک کر رہ گئی اور کسی انجانے خوف سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ باتیں اس کی ماں نے نہ کی ہوں بلکہ اس کی ماں کی زبان میں ابو جعفر بول رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کی ماں ایسے تو نہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے بہت لاڈ پیار اور ناز و نام سے پالا تھا۔ ایک دم اس کے دل میں غصے کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ اسے ابو جعفر پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قصر سلطانی ضرور جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا، ماں اب ایسا بھی کیا اندھیر ہے، میں محل تک ہی تو جا رہی ہوں، پیدل بھی جا سکتی ہوں۔ مجھے ملکہ سروین سے بھی ملنا ہے اور سربیائی کنیزوں سے بھی، بہت دن سے ادھر جانا نہیں ہوا۔ مارسی نے ماں کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سربیائی شہزادی سروین اور اس کی کنیزیں مارتھا کے لیے بہت اہم تھیں، خصوصاً ملکہ سروین کی کنیزیں عیسائی ہونے کے ناطے مارتھا کو بہت زیادہ عزیز تھیں۔ مارتھا نے مارسی کی زبانی ان کا ذکر سنا تو خاموش ہو گئی اور مارسی کو جانے کی اجازت دے دی۔ مارسی گھر سے نکلی اور پیدل ہی قصر سلطانی کی جانب چل دی۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی کہ ملکہ سروین سے ملنا بھی قاسم کی رہائی کے سلسلے میں مفید ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کی وساطت سے براہ راست شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ بات کرے گی، لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ سربیائی شہزادی سروین، جو اب سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ تھی، قاسم کی رہائی کے سلسلے میں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دونوں شہزادے یعنی شہزادہ علاؤالدین اور شہزادہ محمد ملکہ سروین کی ایک ماں کی طرح عزت کیا کرتے تھے۔ ملکہ سروین سربیا کے بادشاہ لارڈ سٹیفن کی بیٹی تھی۔ سربیا کا بادشاہ سلطان مراد خان ثانی کا دیرینہ اور وفادار دوست تھا۔ اس نے سلطان مراد خان ثانی کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے اپنی بیٹی شہزادی سروین اس کے عقد میں دے دی تھی۔ شہزادی سروین اپنی کئی کنیزوں کے ہمراہ ادرنا میں دلہن بن کر آئی تھی۔ مارسی محل میں داخل ہوئی تو سیدھی محل سرا کی جانب چلی گئی۔ سرا میں اس کی ملاقات سب سے پہلے ملکہ سروین کے خاص خواجہ سرا سے ہوئی۔ خواجہ سرا سے اسے معلوم ہوا کہ ملکہ اس وقت عقبی باغ میں شاہی پرندوں کو دانہ ڈالنے میں مصروف ہے۔ مارسی ملکہ سروین سے گاہے بگاہے ملتی رہتی تھی، چنانچہ وہ بے دھڑک عقبی باغ کی جانب بڑھنے لگی۔ ملکہ نے مارسی کو آتے دیکھا تو مسکرائی، خوش آمدید، آج تو ہماری البانوی بہن آئی ہے۔ ملکہ کی زبان میں شکر جیسی حلاوت تھی۔ ملکہ کے لہجے سے مارسی کا حوصلہ بلند ہوا اور اس نے کہا، ملکہ معظمہ، آپ کی محبت کبھی کبھی محلات میں کھینچ لاتی ہے، ورنہ بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی۔ ملکہ نے چونک کر مارسی کی جانب دیکھا اور مزہ لیتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، آج تو مجھ کو انبر میں لپٹی باتیں کر رہی ہو، لگتا ہے کوئی چوٹ کھا کے آئی ہو۔ مارسی زیر لب مسکرا دی اور سر کو جھٹکتے ہوئے کہا، ملکہ معظمہ کی پاکیزہ زبان سے سبحان اللہ کا لفظ سن کر لگتا ہے کہ ملکہ معظمہ اسلامی معمولات میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ ملکہ نے بلا جھجک کہا، کیوں نہیں، اسلام کے ساتھ ہماری دلچسپی روز اول سے ہے۔ ہمارے والد محترم لارڈ سٹیفن بھی دل سے مسلمان تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ ترک سلاطین کی 3 نسلوں تک سلطنت عثمانیہ کے دستے راست رہے۔ اب مارسی بہت ہی پیار بھری نظروں سے اس باوقار اور حسین ملکہ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ملکہ نے دریافت کیا، سناؤ مارسی، کیسے آنا ہوا؟ لگتا ہے آج تم ہم سے کچھ مانگنے آئی ہو۔ مارسی نے حیرت سے پلکیں پٹپٹائیں اور مسرت بھرے لہجے میں کہا، عجیب ملکہ معظمہ، بہت عجیب، آپ تو دلوں کے حال جان لیتی ہیں۔
دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، ہم نے صرف تمہارے چہرے کی تحریر پڑھی ہے، وہ تم نے سنا نہیں کہ چہرے کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں؟ ملکہ نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب مارسی نے مدعا بیان کرنا چاہا۔ ملکہ معظمہ، آپ نے غالباً سنا ہوگا کہ سلطان معظم نے ایک عرب نوجوان کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا تھا۔ لگتا ہے اس سراغ رساں نے تمہارے دل کا سراغ لگا لیا ہے، کیوں کہیں دل تو نہیں دے بیٹھی اس عرب نوجوان کو؟ مارسی کا چہرہ حیا سے تمتما اٹھا، اس نے پلکیں جھکا لیں اور کچھ دیر توقف کے بعد کہا، ملکہ معظمہ کی نگاہیں سب کچھ دیکھ لیتی ہیں، لیکن اس وقت میں سلطنت عثمانیہ کی بقا کا سوال لے کر آئی ہوں۔ مارسی کی بات پر ملکہ چونک اٹھی اور فوراً کہا، خدا نہ کرے کہ سلطنت عثمانیہ کو کچھ ہو، تم کون سا مسئلہ لے کر آئی ہو؟ مارسی نے کسی قدر جھجکتے ہوئے عرض کی، ملکہ معظمہ، وہ عرب نوجوان جسے سلطان معظم نے ادرنا میں ہونے والی سازش کا سراغ لگانے کے لیے بطور خاص مقرر فرمایا تھا، اس وقت ایک غدار کے بہکاوے پر شہزادہ علاؤالدین کی قید میں ہے، جبکہ وہ غدار سلطنت کے خلاف کسی خطرناک سازش میں مصروف ہے۔ ملکہ کی تیوری پر بل پڑ گئے اور اس نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا، کون ہے وہ غدار جس نے شہزادہ علاؤالدین کو بہکا دیا؟ مارسی، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ایک ترک شہزادے اور ولی عہد پر الزام لگا رہی ہو۔ ملکہ کی بات مکمل ہوئی تو مارسی نے ایک نئے عزم کے ساتھ کہا، ملکہ معظمہ، میں صرف الزام نہیں لگا رہی ہوں بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ شہزادہ علاؤالدین نے قاسم بن حشام کو شاہی زندان میں بند کر رکھا ہے۔ ملکہ معظمہ، اس وقت ادرنا کو قاسم بن حشام کی ضرورت ہے، آپ خدارہ کچھ کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان معظم کی عدم موجودگی میں ابو جعفر ادرنا کی گلیوں میں بغاوت پھیلا دے۔ اب ملکہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں، اس نے کسی قدر تیز لہجے میں کہا، ابو جعفر؟ کیا یہ وہی شخص تو نہیں جس کی آنکھوں کی رنگت لاطینی اقوام کی طرح نیلی ہے اور جو خطیب مغرب کے نام سے مشہور ہے؟ ارے مارسی، اس شخص کا آنا جانا تو تمہاری ماں کے پاس بہت تھا۔ ملکہ ایک دم خلاؤں میں گھورتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایک زمانے میں مارتھا اور ابو جعفر شہزادی سروین پر جذباتی ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے تھے۔ اس وقت سروین نئی نویلی دلہن تھی، چنانچہ اجنبیت کے دباؤ میں خاموش رہی۔ آج مارسی نے ابو جعفر کی سازش کا ذکر کیا تو ملکہ سروین کی آنکھیں جیسے کھل گئیں۔ اس نے گہری سوچ میں مارسی کی بات بھی نہ سنی۔ مارسی کہہ رہی تھی، ملکہ معظمہ، ابو جعفر ہمارے گھر آتا ہے، اسی وجہ سے تو میں اس کی سازش کے بارے میں جانتی ہوں۔ 3 ہفتے پہلے قاسم بن حشام قیصر کے جاسوسوں کا سراغ لگاتے ہوئے ابو جعفر کی گردن تک پہنچ چکا تھا، لیکن شہزادہ علاؤالدین نے سارا معاملہ ہی الٹا کے رکھ دیا۔ اب آپ کچھ کیجئے نا۔ اب ملکہ صورتحال کو سمجھنے لگی، وہ سوچ رہی تھی کہ شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جائے۔ اسے مارسی کی بات کا یقین تھا کیونکہ وہ خود ابو جعفر کے کردار سے واقف تھی۔ اس نے سوچا کہ صرف قاسم بن حشام کو چھڑایا ہی نہ جائے بلکہ کسی طرح سے ابو جعفر کو بھی بروقت دبوچ لیا جائے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ اس نے مارسی سے کہا، مارسی، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہمیں ان نازک حالات سے آگاہ کیا، ہم آج ہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملکہ کی بات سن کر مارسی نے اطمینان کی سانس لی اور پھر جھجکتے کہنے لگی، ملکہ معظمہ، ایک درخواست ہے۔ ملکہ نے مارسی کی جانب دیکھ کر پوچھا، ہاں ہاں کہو۔ ملکہ معظمہ، میں قاسم بن حشام سے ملنا چاہتی ہوں، وہ یہیں قصر سلطانی کے شاہی زندان میں قید ہے۔ اگر ملکہ معظمہ چاہیں تو داروغہ زندان کو حکم دے سکتی ہیں کہ وہ مجھے جانے سے نہ روکے۔ ملکہ پھر چونک اٹھی، اس نے چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر ایک نئے عزم کے ساتھ بولی، چلو ہمارے ساتھ، ہم ابھی شاہی زندان میں جا کر قاسم بن حشام سے بات کریں گے۔ ملکہ نے پورے جوش کے ساتھ قدم بڑھایا اور مارسی کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے۔ شاہی زندان کے داروغہ نے ملکہ سروین کو آتے دیکھا تو اس کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ محل کا شمال مغربی احاطہ تھا، اس جانب عموماً محل سرا کی عورتیں نہیں آتی تھیں، زیادہ تر ملازمت پیشہ لوگ محل کے اس جانب رہائش پذیر تھے۔ یہاں شاہی استبل بھی تھا اور محل کا اسلحہ خانہ بھی۔ ایک بہت بڑی عمارت کے وسط میں ایک بڑا سا کمرہ شاہی زندان تھا۔ ملکہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس نے کمر تک جھک کر ملکہ کو سلام کیا۔ ملکہ بھی وہیں رک گئی اور تحکمانہ لہجے میں پوچھا، شاہی زندان میں کتنے قیدی نظر بند ہیں؟ ملکہ کا انداز شاہانہ تھا۔ داروغہ لرز گیا، ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، ملکہ معظمہ، صرف ایک قیدی موجود ہے۔ ملکہ نے پھر کہا، کیا نام ہے اس کا؟ داروغہ زندان منمناتے ہوئے بولا، قاسم بن حشام۔ ملکہ نے قاسم کا نام سنا اور ایک بار مارسی کی جانب مڑ کر دیکھا۔ مارسی کے چہرے پر جوش تھا۔ ملکہ داروغہ کی جانب متوجہ ہوئی اور بولی، ہم ابھی اور اسی وقت قاسم بن حشام کو ملنا چاہتے ہیں، جاؤ اسے بے حد احترام کے ساتھ ہمارے پاس لے آؤ۔ داروغہ زندان فوراً دم دبا کر بھاگا اور زندان کے دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد قاسم مارسی اور ملکہ کے سامنے موجود تھا۔ تینوں ہفتوں میں قاسم کی صحت بہت گر چکی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی زردی تھی لیکن اس کی آنکھیں ابھی بھی پوری طرح روشن اور بے چین تھیں۔ مارسی نے اسے دیکھا تو اس کا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ وہ ملکہ اور داروغہ زندان کی موجودگی میں قاسم کو بے تکلفی کے ساتھ نہیں مل سکتی تھی، چنانچہ وہ ایک طرف کھڑی درد بھری نظروں سے قاسم کو دیکھتی رہی۔ قاسم نے آگے بڑھ کر ملکہ کو سلام کیا تو ملکہ نے مسکرا کر جواب دیا اور کہا، قاسم بن حشام، ہم سلطنت عثمانیہ کے تاجدار سلطان مراد خان ثانی کی ملکہ ثانی ہیں،
ہمیں آج مارسی نے تمہاری حقیقت حال بتائی تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے یہاں چلے آئے. تم فکر مت کرو، ہم آج ہی شہزادہ علاؤالدین سے بات کر کے تمہیں زندان سے نکلوائیں گے. قاسم جو پہلے ہی پہچان چکا تھا کہ اس سے ملنے کے لیے آنے والی شاہی گھرانے کی خاتون ہی ہو سکتی ہے، ملکہ کی بات سن کر اور زیادہ مؤدب ہو گیا. اس نے ملکہ کے احترام میں پلکیں جھکا لی اور دھیمے لہجے میں کہا، ملکہ معظمہ کا اقبال بلند ہو، مجھے اپنی قید کی کوئی فکر نہیں. میں تو اس لیے فکر مند ہوں کہ حکم شاہی کی کوئی لاج نہ رکھ سکا. خدا جانے سلطنت کے غدار کس حد تک آگے جا چکے ہیں. مجھے تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہمارے جو لشکر محاذ جنگ پر روانہ ہوئے تھے ان کی کیا کارگزاری ہے. ملکہ نے پورے اطمینان کے ساتھ قاسم کی بات سنی اور پھر کسی قدر غمزدہ لہجے میں کہا، یورپ کی مہم پر جانے والا ہمارا لشکر صلیبی افواج کے ہاتھوں بہت بڑی شکست کھا چکا ہے. ہمارے سلطان معظم کی ہمشیرہ اور ہماری نندجی کے خاوند سپہ سالار محمد چیلپی ہونیاڈے کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں. صوفیہ کا شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے اور ہماری سپہ وادی بلقان میں بھی دشمن سے نقصان اٹھا چکی ہے. البتہ ایک خوشخبری بھی ہے کہ سلطان معظم نے امیر کرمانیہ کو شکست دے کر قونیہ کی بغاوت پر قابو پا لیا ہے اور سلطان معظم چند ہی دنوں میں ادرنا پہنچنے والے ہیں. سلطان معظم ادرنا سے جلد یورپ کی جانب ہونیاڈے سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو جائیں گے. ملکہ نے مختصر الفاظ میں تمام حالات سے آگاہ کر دیا. لشکروں کی تفصیل سنتے ہوئے قاسم جذباتی ہو رہا تھا، خصوصاً سلطان کے بہنوئی محمد چلپی کی گرفتاری کا سن کر اسے دھچکا لگا تھا. اسے محمد چلپی کی ملاقات یاد آئی جب آغا حسن کے کمرے میں فوجی افسروں کے سامنے اس نے ایک مختصر سی تقریر کی تھی. اس نے بڑے خلوص کے ساتھ ملکہ سے کہا، محترم سالار، محمد چیلپی کا سن کر دلی افسوس ہوا. میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے حالات میں سلطنت کو میری ضرورت تھی. ملکہ نے قاسم کی بات پر سر ہلایا اور دلاسا دینے والے لہجے میں کہنے لگی، بس آج تم رہا کر دیے جاؤ گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں. ملکہ نے جانے سے پہلے مارسی کی طرف دیکھا اور پھر زیر لب مسکرائی. مارسی حیا سے پلکیں جھکائے ہوئے تھی. ملکہ واپس جانے کے لیے مڑی تو مارسی بھی ایک حسرت بھری نگاہ قاسم پر ڈالتے ہوئے ملکہ کے ہمراہ روانہ ہو گئی. دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں اور آن کی آن میں انہوں نے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ دیا. قاسم نے قدرے ہلکی آواز میں مارسی کا نام پکارا تو مارسی ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی اور پھر جاتے جاتے مسکرا کر قاسم سے کہا، مارسی نہیں غزالہ، یہ آپ کے والد محترم کا دیا ہوا نام ہے. اتنا کہہ کر مارسی بھی ملکہ کے پیچھے لپکی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی. اس کے آخری الفاظ ابھی تک قاسم کے کانوں میں گونج رہے تھے، مارسی نہیں غزالہ آپ کے والد محترم کا دیا ہوا نام ہے. تو گویا مارسی قاسم کے اہل خانہ سے مل چکی تھی. قاسم کے دل میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. ادھر طاہر بن حشام آندھی اور طوفان کی طرح سفر کرتا ہوا لشکر سلطانی کی طرف چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اسے سلطانی لشکر کی واپسی کی خبر ملی. پھر بھی بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا. اس کے پاس شہزادہ محمد کا خط تھا اور اسے اپنے بھائی قاسم کو شہزادہ علاؤالدین کی قید سے آزاد کروانا تھا. وہ در دانیال عبور کر کے ایشیائی کوچک میں داخل ہوا تو اسے سلطانی لشکر کی واپسی کے آثار نظر آنے لگے. اگلے روز وہ لشکر گاہ کے سامنے تھا. وہ اپنے تھکے ہوئے گھوڑے پر سوار لشکر کے پڑاؤ میں داخل ہوا. کچھ ہی دیر بعد وہ سلطان کی خدمت میں شہزادہ محمد کا خط پیش کر رہا تھا. سلطان جوں جوں شہزادے کا خط پڑھتا گیا اس کی بھمیں سکڑتی گئیں اور چہرے پر غصے کے آثار نظر آتے گئے. سلطان نے خط پڑھ کر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لی اور چند لمحوں بعد طاہر سے مخاطب ہوا. تم نے بہت اچھا کیا جو ہم کو خبر کر دی. ہم خود بہت جلد ادرنا پہنچنے والے ہیں، لیکن ہمیں پہنچتے پہنچتے ابھی اتنا وقت لگ جائے گا کہ دشمن ادرنا میں کوئی بغاوت پھیلا سکے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنے تیز رفتار قاصد کو تمہارے ہمراہ روانہ کر دیں تاکہ قاسم بن حشام کو شاہی زندان سے رہائی دلائی جا سکے. طاہر بھی یہی چاہتا تھا، چنانچہ اس نے آرام کرنا بھی مناسب نہ سمجھا اور اسی دن شام سے پہلے وہ سلطانی قاصد کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی خاک اڑاتا دوبارہ ادرنا کی جانب روانہ ہو چکا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ طاہر ادرنا پہنچتا، ملکہ معظمہ کے کہنے پر شہزادہ علاؤالدین نے قاسم بن حشام کو آزاد کر دیا تھا اور جس روز طاہر ادرنا پہنچا قاسم گھر میں موجود تھا. طاہر قصر سلطانی سے فارغ ہو کر لوٹا تو اس نے قاسم اور مارسی کو گھر کے صحن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا. اس کی نظر قاسم پر پڑی اور یکلخت اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی. قاسم نے بھی طاہر کو آتے دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے بھاگ کر طاہر کا استقبال کیا اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بغل گیر ہو گیا. عمر اور علی نے اپنے باپ طاہر کو آتے دیکھا تو چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیا. وہ ابو آ گئے کی رٹ لگاتے ہوئے باپ کے پاس دوڑتے چلے آئے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے. بچوں کا شور سن کر سکینہ اور طاہر کے والدین بھی کمروں سے باہر نکل آئے. مارسی کے چہرے پر بھی مسرت کی لہر تھی. طاہر نے اپنے سارے کنبے کو مسرت سے لبریز دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا. لیکن ابو جعفر ابھی تک آزاد تھا. شہزادہ علاؤالدین نے قاسم کو رہا تو کر دیا تھا، لیکن اس شرط پر کہ ابو جعفر پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. چنانچہ اس نے ابو جعفر اور اس کے ایک دو مشکوک ساتھیوں کی محض نگرانی کرنے پر اکتفا کیا اور ینی چری میں اپنے دستے کو بھی کسی قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا.
اب وہ سازشی کرداروں کو گرفتار کرنے کی بجائے سلطان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں جگہ جگہ اپنے ماتحت کام کرنے والے ینیچری کے بعض سمجھدار سپاہی پھیلا دیے اور کسی بھی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کا عزم کر لیا۔ اسے بے چینی سے سلطان کی واپسی کا انتظار تھا۔ چند ہی دن بعد سلطان مراد خان ثانی کے لوٹنے کی خبر سارے ادرنا میں پھیل گئی۔ زور و شور کے ساتھ شہر کی صفائیاں ہونے لگیں اور دربار شاہی سے منسلک لوگ ذہنی طور پر تیار ہونے لگے۔ ابو جعفر کے دل میں بے حد کھٹکا تھا، خصوصاً جب سے قاسم کو آزاد کیا گیا تھا اسے اپنے بھیانک انجام کا ڈر سا رہنے لگا تھا۔ اس دوران اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مارتھا کی بیٹی مارسی قاسم بن حشام کے گھر آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ مارسی پر تاؤ کھا کر رہ جاتا کیونکہ اب وہ مارسی کو قاسم کے گھر جانے سے روکنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح قاسم کو مزید ثبوت ہاتھ آ جانے کا اندیشہ تھا۔ ابھی تک وہ اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیا کرتا تھا کہ سلطان بغیر ثبوت کے کبھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالے گا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں سلطان مراد خان ثانی کا خوف گھر کر چکا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس نے اپنے ماتحت کام کرنے والے شہر بھر میں قیصر کے جاسوسوں کو چکنا کر دیا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ سلطان نے اسے حراست میں لیا تو قیصر کے جاسوس چہروں پر ڈھاٹے باندھ کر شہر میں جگہ جگہ مختلف عمارات کو آگ لگا دیں، یعنی چری میں موجود غداروں کو بھی اس نے اس کام کے لیے تیار کر رکھا تھا کہ ادھر شہر میں جگہ جگہ آگ لگے اور ادھر وہ شہر میں گھس کر عوام کو لوٹنا اور قتل کرنا شروع کر دیں۔ وہ خود ایک پرانا جاسوس تھا اور اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے فرار کا منصوبہ بھی مکمل طور پر سوچ رکھا تھا۔ جو ہی شاہی دستہ اسے گرفتار کر کے قصر سلطانی کی طرف لے جانے لگتا، یعنی چری کے غدار سپاہیوں کا ایک خونخوار دستہ اچانک کسی طرف سے شاہی سپاہیوں پر حملہ کر دیتا اور ابو جعفر کو چھڑا لیتا۔ اس نے قاسم بن حشام کو ختم کرنے کے لیے بھی اپنے خفیہ آدمی لگا رکھے تھے جو ہر وقت قاسم پر نظر رکھے ہوئے تھے اور موقع پاتے ہی اسے قتل کر دینا چاہتے تھے۔ یوں ابو جعفر سلطان کی واپسی کے ساتھ ہی اپنی سازش کے آخری مرحلے پر عمل کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اب صرف اس کے لیے ایک کام کی منصوبہ بندی باقی رہ گئی تھی، وہ تھا مارتھا کی بیٹی مارسی کو اس کے گھر سے اغوا کرنا اور صحیح سلامت البانیہ کے بادشاہ سکندر بیگ تک پہنچانا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مارسی کو قاسم کے گھر آتا جاتا دیکھتا تو سانپ کی طرح بل کھا کر رہ جاتا۔ سکندر بیگ جب سے ادرنا چھوڑ کر گیا تھا ابو جعفر اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ چند دن قبل ہی سکندر نے ابو جعفر کو پیغام دیا تھا کہ وہ اس کی امانت یعنی مارسی کو وہاں پہنچا دے، اور اب ابو جعفر یہ چاہتا تھا کہ سلطان کی آمد سے پہلے پہلے وہ اس قضیے کو بھی نمٹا دے۔ چنانچہ ایک دن اس نے مارسی کو اغوا کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ یہ ایک سرد رات تھی، ستاروں کا کارواں مشرق سے مغرب کی جانب محو سفر تھا۔ ادرنا کے لوگ بند کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور ویران گلیوں میں آوارہ کتے اجارہ داری کر رہے تھے۔ اتنے میں قصر سلطانی کے عقبی محلے میں 4 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ابو جعفر سب سے آگے تھا۔ یہ چاروں گھڑ سوار نقاب پوش تھے۔ ابو جعفر اپنے نقاب پوش ساتھیوں کو ساتھ لے کر مارتھا کے دروازے پر آیا۔ وہ گھوڑے سے اترا اور اپنے خنجر کے دستے سے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس دوران اس کے ساتھی نقاب پوش بھی اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ 2 نقاب پوشوں نے اپنے گھوڑوں کی لگامیں تیسرے نقاب پوش کو تھما دی۔ اسی تیسرے نقاب پوش نے ابو جعفر کے گھوڑے کی لگام بھی تھام لی اور چاروں گھوڑوں کو لے کر ایک جانب اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ابو جعفر کے ساتھ موجود دونوں نقاب پوش مکان کی ایک دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو گئے تاکہ دروازہ کھلنے پر دکھائی نہ دے۔ ابو جعفر کی تلوار نیام میں تھی اور اس نے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا تھا۔ جو ہی دروازے کی دوسری جانب سے مارتھا کے بوڑھے خادم نے یہ سوال کیا کہ کون ہے، تو ابو جعفر نے کہا، یہ میں ہوں ابو جعفر، دروازہ کھولو اور اپنی مالکن مارتھا کو میرے آنے کی اطلاع کرو۔ مارتھا کے خادم نے ابو جعفر کی آواز پہچان لی اور کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ اگلے لمحے بوڑھے خادم کا سر دھڑ سے جدا ہو کر ڈیوڑی میں لڑک رہا تھا۔ ابو جعفر نے تلوار نکالنے اور خادم کا سر کاٹنے میں بہت پھرتی دکھا دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر جعفر نے اپنے دونوں ساتھیوں کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور وہ تینوں مارتھا کے مکان میں اندر چلے گئے۔ یہاں کل 5 افراد مقیم تھے، ایک مارتھا، ایک مارسی، ایک مارسی کا کوچوان اکبر، ایک مارتھا کی خادمہ اور ایک ان کا یہ بوڑھا خادم جو ابھی ابو جعفر کے ہاتھ موت کا ذائقہ چکھ چکا تھا۔ ابو جعفر کو کسی مزاحمت کا اندیشہ نہیں تھا، چنانچہ وہ بے دھڑک مارتھا اور اس کی بیٹی کے کمرے تک پہنچ گیا۔ اب اسے یہ کوشش کرنی تھی کہ مارتھا کسی قسم کی مزاحمت کیے بغیر اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کر دے۔ وہ جانتا تھا کہ مارتھا اپنی بیٹی سے دیوانہ وار محبت کرتی ہے، جبکہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ مارتھا خود مارسی کو سکندر بیگ کی ملکہ بنانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ سیدھے طریقے سے مارتھا سے کہتا کہ وہ مارسی کو اس کے آدمیوں کے ہمراہ سکندر بیگ کی جانب روانہ کر دے، لیکن اسے یقین تھا کہ مارسی کبھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔
چنانچہ اس نے مارسی کو اغوا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس طرح وہ ایک تیر سے 2 شکار بھی کر سکتا تھا، لیکن یہاں اس کا نتیجہ اس کی توقع کے برعکس نکلا۔ مارسی اس کے لیے ترنے والا ثابت نہ ہوئی بلکہ حلق میں چبھتا ہوا کانٹا بن گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔